اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ آج ہماری دینی مجلس میں ہمارا موضوع قرآن مجید کی سورہ مبارکہ سورہ النساء ہے۔ سورہ نساء مدینہ منورہ میں نازل فرمائی گئی۔ آج ہم اس کی کچھ چنندہ آیت مبارکہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء کی شروعات میں، اے انسانوں ڈرو اپنے رب سے، اے انسانوں ڈرو اپنے رب سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بھی بنا دیا، پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں بنائیں اور دنیا میں پھیلا دیے۔ اللہ سے ڈرتے رہو جس کے نام پر رحم کی درخواست کرتے ہو، اور رشتے ناطے والوں کا خیال رکھو، اور بھولو مت کہ تم پر اللہ کی کڑی نگرانی ہے، یعنی کہ تم کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ سمجھایا ہے کہ ہر انسان، ہر شخص حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ماں ہوا علیہ السلام کی اولاد ہے، یعنی کہ ہم سب لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہم سب ایک ساتھ ایک ہی جوڑے سے بنائے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں مرد اور عورتیں یعنی خواتین بنائیں، تو تمام دنیا کے مرد اور عورت ایک ہی ماں اور باپ کی اولادیں ہیں۔ تو اس سے سب سے پہلے ہمیں سورہ نساء میں آیت نمبر 1 میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہیومینٹی سکھائی۔ سب سے پہلے ہمیں درس دیا ہے انسانیت کا۔ ہم سب کو ایک ہونا ہے، ایک رہنا ہے، یعنی ہم سب جو آج ہیومن اور ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں، ہیومن بینگ کی بات کرتے ہیں، انسانیت ہے، ہم سب انسان ہیں، ایک دوسرے سے ہمیں اچھے سے رہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں 1450 سال کا پہلے ہی یہ سب بتا دیا کہ تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، تم سب آپس میں انسان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہو، اور ہیومینٹی کا میننگ اور اس کا خلاصہ آیت نمبر 1 میں ہی بتا دیا۔ پھر آیت نمبر 2 میں فرمایا، اور یتیموں کو ان کے مال دے ڈالو، یتیموں کو ان کا مال دے دو، یتیموں کا مال ہڑپ کر کے بدلے میں خراب مال مت دینا، اور اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر ان کا مال کھانا مت، اس میں بڑا عذاب ہے۔ مطلب یتیموں کا مال کھانے سے منع فرمایا۔ یتیموں کا مال کی حفاظت کرو، ان کے مال کو کھاؤ مت، ان کے اچھے مال میں برا مال مت ملاؤ۔ پھر آگے فرمایا، اور یتیم لڑکیوں کے بارے میں تم کو خوف ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے، تو پھر دوسری عورتیں جو تم کو پسند ہو ان سے نکاح کر لو۔ مطلب یتیم لڑکیوں سے اگر نکاح کرو تو ان کے ساتھ انصاف کرو، ان کے ساتھ نا انصافی مت کرو۔ 2 3 اور 4 تک بھی اجازت ہے۔ پھر اگر ایک سے زیادہ کے ساتھ عدل و انصاف نہ کر سکو گے اور ایسا خطرہ ہو تو ایک پر ہی رک جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو لوگ دین کو سمجھتے نہیں ہیں، دین کی باتیں جن تک صحیح طریقے سے پہنچتی نہیں ہیں، یا پہنچانے والے صحیح طرح سے نہیں پہنچاتے ہیں، ان کی بھی غلطی ہے کہ قرآن مجید کا حوالہ دے کے لوگ کہتے ہیں کہ 4 نکاح کرنا جائز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ چاہے 1 کرو، اس کے ساتھ انصاف کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، لیکن اگر ایک سے زیادہ کے ساتھ عدل و انصاف نہ کر سکو تو ایسا مت کرو، ایک پر ہی رک جاؤ۔ اب یہ اس میں کتنی خوبصورت بات سامنے آئی کہ کوئی 4 نکاح کرنے کا حکم نہیں ہے، نہ ہی فرض ہے، نہ ہی واجب ہے۔
یہ صرف گنجائش اس لیے رکھی گئی کہ تم اگر یتیم عورتوں کو، یتیم لڑکیوں کو اگر پناہ دے سکو اور تم اس قابل ہو تو بات الگ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایک ہی نکاح کرو، کیونکہ تم اگر ان کے ساتھ عدل اور انصاف نہ کر سکو۔ اب یہ میسج ہماری طرف سے جانا چاہیے اور جاتا ہے، لیکن بعض مرتبہ لوگوں کو یا تو سمجھ میں نہیں آ پاتا ہے یا اس کو صحیح طرح سے کنوے نہیں کیا جاتا ہے کہ اسلام ناانصافی نہیں سکھا رہا ہے، اسلام کوئی چار چار بیوی رکھنا نہیں سکھا رہا ہے، اسلام یہ سکھا رہا ہے کہ تم ایک کرو چاہے، لیکن اس کے ساتھ عدل اور انصاف کرو، اس کے ساتھ جسٹس کرو۔ دین یہ سکھا رہا ہے کہ ایک پر ہی بس کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بولا؟ ایک پر ہی بس کرو۔ اگر تمہیں خطرہ ہے، اندیشہ ہے کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، تم اس قابل نہیں ہو، تو ایک ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بات یہاں پر سمجھائی خواتین کے حوالے سے کہ خواتین کے ساتھ انصاف کرو۔ اب یہ خاص طور سے یہ سورہ مبارکہ سورہ النساء خواتین یعنی عورتوں کے لیے ہی نازل کی گئی ہے۔ اس میں عورتوں کا مرتبہ، ان کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ جسٹس کرنا، ان کے ساتھ انصاف کرنا سکھایا گیا ہے۔ جو دین پر کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ اس میں عورتوں کو ڈومینیٹ کیا جاتا ہے اور مردوں کو بڑھاوا دیا جاتا ہے اور مرد پہ زیادہ وہ رکھا گیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ عورتوں کا خیال رکھنے کے لیے ہی اور عورتوں کے حقوق بتانے کے لیے خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء نازل فرمائی۔ پھر آگے فرمایا عورتوں کو ان کے مہر دل کی خوشی کے ساتھ ادا کرو، پھر اگر وہ اپنی مرضی اور خوشی سے ان میں سے کچھ چھوڑ دیں تو اچھا سمجھ کر کھا سکتے ہو، ہے نا؟ تو اس میں کیا فرمایا کہ خواتین کو ان کے مہر دل کی خوشی کے ساتھ ادا کر دو، پھر اگر وہ اپنی مرضی اور خوشی سے اس میں سے کچھ چھوڑ دیں تو اچھا سمجھ کر کھا سکتے ہو۔ مطلب یہ خواتین پر اس کا فیصلہ رکھا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ جو مہر ادا کرتے ہو وہ خواتین چاہیں تو پورا مہر لے لیں، چاہیں تو معاف کر دیں، چاہے تو کچھ حصہ معاف کر دیں، چاہے تو اس میں سے کچھ حصہ آپ کو دے دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پاور خواتین کو دیا ہے۔ اب پھر آگے فرمایا بے عقل اور مورخ مطلب جاہل لوگوں کو اپنا مال نہ دینا۔ اب ایک اور اچھی چیز سکھائی گئی کہ بے عقلوں کو، جاہلوں کو، نادانوں کو اپنا مال نہ دینا، جسے اللہ نے تمہارے گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے۔ ہاں اس میں سے ان کو کچھ ضرور کھلاؤ اور پہناؤ اور ان کو بھلی بات کہتے رہو، یعنی کہ ہمارا مال نادان لوگوں کے ہاتھ میں نہ جائے، نادانوں کو اپنا مال مت دینا، ان کو ان کے گزر بسر کا ذریعہ بنا دو، ان کی کفالت کرو، کھلاؤ پلاؤ پہناؤ، ان سے اچھی بات کرو، لیکن کسی نادان کو اپنا پورا مال مت دو۔ یہ بھی سکھایا گیا کہ ایک عقل مند انسان کے ہاتھ میں نظام ہونا چاہیے تاکہ صحیح طریقے سے منی فلو، جس کو کہتے ہیں منی فلو، پراپرلی ہو سکے، صحیح طریقے سے خرچ ہو سکے۔ آگے فرمایا جانچ کر لیا کرو یتیموں کی یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو، پھر اگر ان میں سمجھ بوجھ اور صلاحیت دیکھ لو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ اب یہ سمجھایا گیا ہے کہ یتیموں کی کفالت کرنا، ان کا دھیان رکھنا ہے، جب وہ بالغ ہو جائیں، سمجھ بوجھ آ جائے تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ اس جلدی میں فضول خرچی کر کے کہ بڑے ہو کر اپنا مال مانگیں گے، ان کا مال کھا نہ جانا، یتیم کی خبر گیری کرتے رہنا، اگر مالدار ہو تو اسے ہر طرح بچنا چاہیے، اور محتاج ہو تو واجبی طریقے سے لے سکتا ہے۔ پھر جب یتیموں کا مال ان کے حوالے کرو تو ان پر گواہ کر لیا کرو، حساب لینے کو تو اللہ کافی ہے۔ یتیموں کا مال کی حفاظت کرنا ہے جب تک وہ بڑے نہ ہو جائیں، ان کا دھیان رکھنا ہے، بڑے ہونے پر ان کا پورا مال و دولت، ان کی جائیداد ان کے حوالے کرنا ہے، اس میں نیت خراب کر کے ان کا مال نہیں کھانا ہے جلد بازی کر کے کہ یہ بڑے ہو کر ہم سے مانگیں گے۔ تو یہ خاص طور سے یتیموں کی بھی کفالت کی سورہ مبارکہ میں تلقین آئی ہے کہ ہمیں کس طرح سے دھیان رکھنا ہے یتیموں کا۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 میں اب دیکھیے یہ سورہ مبارکہ
وومن امپاورمنٹ کی ہم جو بات کرتے ہیں، مہیلا اتھان یا جس کو بولتے ہیں خواتینوں کے حقوق دلوانا، لوگ اس کے لیے لڑتے ہیں. اگر سورہ نساء پڑھ لیں اور اس پر عمل کر لیں تو اس سے بہترین وومن امپاورمنٹ کچھ ہو ہی نہیں سکتا. سب سے بہترین وومن امپاورمنٹ کی دلیل اس میں دکھائی دیتی ہے، سننے کو ملتی ہے، پڑھنے کو ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے خواتین کا مرتبہ اور ان کا خیال رکھا ہے. اور آج لوگ اس بارے میں بات کر رہے ہیں. ہمیں 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا کہ کس طرح سے خواتین کا خیال رکھنا ہے. اب سب سے زیادہ جو غلطی ہم لوگ کرتے ہیں ہمارے خاندانوں میں دیکھنے کو ملتی ہے، جبکہ ہمیں اس کی سیکھ دی گئی، ہمیں اس کو سمجھایا گیا، اس کا ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم لوگ بیٹیوں کو یعنی خواتینوں کو ان کا حق نہیں دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے جب باپ ماں اور قریبی رشتہ دار مال چھوڑ کر مر جائیں، یعنی کہ وفات ہو جائے. اور عورتوں کو بھی حصہ ملے گا اس میں سے جو چھوڑ کر ان کے والدین مریں، یعنی کہ وفات ہو جائیں، اس دنیا سے چلے جائیں. تو وہ مال تھوڑا ہو یا بہت، ہر حال میں سب کا حصہ مقرر ہے. سبحان اللہ. مطلب کہ والدین مرے، رشتہ دار مرے، بھائی مرے، کوئی بھی جس کا بھی انتقال ہو جائے، جس کی وفات ہو جائے، اس کے مال میں سے اس کے بیٹوں کا بھی حصہ ہے، بیٹیوں کا بھی حصہ ہے. آج یہ وومن امپاورمنٹ کی بات کرنے والے لوگ صرف پروپوگنڈا کرتے ہیں. دین نے، اسلام نے 1450 سال پہلے بول دیا کہ خواتین کا خیال رکھنا ہے، یتیموں کا خیال رکھنا ہے اور لڑکیوں کو حصہ دینا ہے، جو آج ہمارے وہاں 99% جس پر عمل نہیں کیا جاتا. اگر ہم لوگ اس پر عمل کر لیں تو ہم سے بہترین قوم، ہم سے بہترین دین کسی کو دکھنے کو نہیں ملے گا، اور ہم لوگ غالب آ جائیں سب پر، کیونکہ ہمارا نظام اتنا بہترین ہے کہ اگر ہم اس کو فالو کرنے لگ جائیں تو لوگ ہمارے فالوور بن جائیں، اندھ بھکت بن جائیں. لیکن اصل میں ہم لوگ ہی صحیح راستے پر چلتے نہیں، اس لیے ہمیں کوئی فالو نہیں کرتا ہے. تو دین نے کیا سکھایا کہ باپ ماں کے، رشتہ داروں کے، بھائی بہنوں کے جس کا بھی انتقال ہو، ان کے جب ان کی وراثت بٹے تو اس میں خواتین کا بھی حصہ ہے. قرآن مجید میں صاف طور پر سمجھا دیا. اور خوبصورت بات آگے آ رہی ہے، وراثت کی تقسیم کے وقت رشتے ناتے والوں کے ساتھ یتیم محتاج بھی حاضر ہو تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو. سبحان اللہ. کتنا خوبصورت دین ہے، کتنا خوبصورت طریقہ سمجھا رہا ہے. چیریٹی کی جو لوگ بات کرتے ہیں، چیریٹی دین سے، اسلام سے بہتر چیریٹی کسی مذہب میں نہیں. اللہ اور اس کے رسول نے جو چیریٹی سکھائی، آج پوری دنیا اس سے سیکھ لیتی ہے اور ہم لوگ اس کو بھول گئے ہیں کہ چیریٹی اسلام نے سکھائی لوگوں کو. وراثت کی تقسیم کے وقت رشتے ناتے والوں کے ساتھ یتیم محتاج بھی حاضر ہو تو ان کو بھی اس میں سے کچھ کھلا دو، کچھ دے دو. اور بھلے آدمیوں کی طرح، نیک انسانوں کی طرح اچھی بات کہہ دو، اچھی بات کرو، اچھا برتاؤ کرو. سبحان اللہ. یعنی کہ صرف اپنے بیٹے کو ہی یا اپنی اولاد کو ہی وہی چپ چاپ اپنا مال رکھ لیں، یہ نہیں سکھایا. یہ سکھایا کہ اگر رشتے ناتے والے کچھ وہاں موجود ہوں، جو لوگ کچھ لوگ کھڑے ہوں، جو لوگ وہاں ساتھ دے رہے ہوں، وہاں حاضر ہو، کوئی محتاج آ جائے، کوئی یتیم آ جائے تو کچھ اسے بھی دے دو. سبحان اللہ. نیت خراب مت کرو کہ سارا مال میں اکیلا ہڑپ لوں، میں خود ہی رکھ لوں. اس بات سے منع فرمایا. اس طرح سے کتنی خوبصورت بات سکھائی کہ رشتے ناتے والوں کو بھی دے دو، کچھ ضرورت مند کو بھی دے دو، انہیں بھی کچھ کھلا دو، انہیں بھی کچھ پہنا دو، ان کی بھی کچھ کفالت کر دو، ان کا بھی خیال رکھو. مطلب کہ چیریٹی، اس سے بہتر چیریٹی کیا ہو سکتی ہے کہ وراثت کا مال جب تقسیم ہو تب بھی سب کا خیال رکھو. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں سکھائی اور سمجھائی. آیت نمبر 17 میں فرمایا، اب توبہ کے بارے میں معاملہ آ رہا ہے کہ دراصل اللہ تو ان لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی اور جہالت کے سبب کوئی برا کام کر بیٹھے پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں. بس اللہ بھی ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور اللہ تو سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اب توبہ کا مرتبہ، توبہ کی اہمیت سمجھائی گئی کہ اگر خدا نخواستہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کچھ نادانی ہو جائے، کچھ جہالت کے سبب کوئی برا کام کر بیٹھے
تو جلد ہی توبہ کر لیں، جلد سے جلد توبہ کر لیں، غلطی کو قبول کر لیں. اور توبہ کرنا ہم پر لازم بھی ہے، اور توبہ کا ایک اہمیت بھی ہے جسے اور آگے خلاصہ کر دیا گیا کہ ان کی توبہ ہرگز توبہ نہیں کہلاتی جو برے کام کرتے ہی رہتے ہیں. اللہ اکبر، استغفر اللہ. یعنی کہ توبہ کر کے، توبہ کرنے کے بعد اس کا معنی بھی سمجھنا ہے کہ توبہ ہرگز ان کی توبہ نہیں ہے جو برے کام کرتے ہی رہتے ہیں. مطلب عادتاً ہمیں ایسا نہیں کہ آج برا کام کیا، توبہ کر لی، کل پھر وہی برا کام شروع کر دیا. اس کو اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول نہیں فرماتا. صاف طور پہ واضح کر دیا آگے 17 کے بعد 18 میں فرما دیا کہ ان کی توبہ ہرگز توبہ نہیں کہلاتی جو برے کام کرتے ہی رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے سامنے موت آ جائے تو کہنے لگا کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور ان کی توبہ قبول نہیں کی جاتی جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں. استغفر اللہ. ان سب کے لیے ہم نے دکھ کی مار تیار کر رکھی ہے، یعنی کہ عذاب تیار کر رکھا ہے. استغفر اللہ. تو توبہ کرنے کے بعد اس گناہ کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے. توبہ کرنے کے بعد اس گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے رہنا ہے. اور یہ رستہ نہیں دیکھنا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ابھی کہاں موت آ رہی، موت آئے گی جب توبہ کر لیں گے، ابھی کہاں مر رہے ہیں. تو ایسی کفریہ کلمات، بری باتیں نہیں نکالنا منہ سے. موت کسی کو کبھی بھی آ سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب موت کو سامنے دیکھ لے گا یا موت آ جائے، سر پہ کھڑی ہو جائے، تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ پھر اسے توبہ کرنے کا موقع بھی نہیں دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے روز توبہ کریں، روز گناہوں کی معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں سے، گناہوں سے، برے کاموں سے ہمیں بچائے. آمین. اس کے بعد آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق ہڑپ کر کے نہ کھاؤ. ہاں، آپس میں راضی ہو کر سودا یعنی کہ بزنس کی کھلی اجازت ہے. اس کے خلاف کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، جبکہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ تم پر مہربانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے. یعنی کہ کسی کا مال ہڑپو مت، کسی کا مال مت کھاؤ، آپس میں ایک دوسرے کا مال دباؤ مت. بزنس کرنے کی چھوٹ دی ہے، پارٹنرشپ سکھائی گئی، پارٹنرشپ رکھیں، آپس میں بزنس مل کر کریں، اس کی اجازت ہے. اور جو کوئی بھی ظلم و زیادتی سے کسی کا مال ہڑپ کرے گا تو ہم جلد اسے آگ میں جھونک دیں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. اللہ اکبر، استغفر اللہ. تو کسی کا مال نہ کھائیں، کسی کا مال دبائیں نہیں. پھر آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مرد افسر ہے اور محافظ ہے عورتوں پر، یعنی خواتین پر. ایک دوسرے پر بڑائی کی وجہ سے اللہ نے مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ عطا فرمایا کہ انہوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے. تو جو نیک چلن عورتیں ہوتی ہیں، یعنی خواتین جو نیک ہیں، وہ ادب والی اور تابع فرما بردار ہوتی ہیں مردوں کے لیے، اور مردوں کے چھپے ہوئے بھید اور ان کی پاک دامنی کی حفاظت اس طرح کرتی ہیں جیسے حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے. سبحان اللہ. اب یہ جو ایک درجہ اوپر رکھا گیا وہ اس لیے رکھا گیا، خواتین کا پورا خیال رکھا گیا ہے، خواتین کا دھیان رکھنا ہے، خواتین کو وراثت میں حصہ دینا ہے، خواتین کے ساتھ عدل انصاف کرنا ہے. لیکن یہ درجہ صرف اس لیے رکھا گیا ہے کہ مرد جو ہے خواتین پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں. اب یہ بٹ نیچرل بات ہے کہ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ مرد کیا کر رہے ہیں، محافظ ہیں، حفاظت کر رہے ہیں خواتین کی، اپنی بیوی کی، اور اس پر اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں. تو اب بیویوں کو چاہیے کہ وہ نیک چلن ہوں، ادب والی ہوں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا قرآن مجید میں ہے نا، کہ جو نیک چلن عورتیں ہیں، خواتین ہیں، ادب والی ہیں، ہے نا، فرما بردار ہیں. تو نیک چلن ہونا چاہیے، ادب والی ہونا چاہیے، فرما بردار ہونا چاہیے. مردوں کے بھید چھپائے، مطلب اپنے
ہسبینڈ کے اپنے شوہر کی راز کو سب کے سامنے عام نہ کر دے، اس کے راز کو چھپا کر رکھے اور اس کی غیر حاضری میں پاک دامن رہے، اس کے گھر کا خیال رکھے، اس کے بچوں کا خیال رکھے، اس کی عزت نفس کا خیال رکھے، خود کو چھپا کر رکھے، اپنے شوہر کے مال کو، اس کی اولاد کو کی حفاظت کرے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ایسا اسے پسند فرمایا، ایسی خواتین کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 37 میں فرمایا، بہت برے ہیں وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کنجوسی کی تعلیم دیتے ہیں، اور اللہ نے جو کچھ انہیں اپنے رحم سے اپنی نعمتوں سے دیا ہے اسے چھپا چھپا کر رکھتے ہیں۔ ایسی نعمت کی ناشکری کرنے والے لوگوں کے لیے ہم نے ذلت کی سزا تیار کر رکھی ہے۔ استغفر اللہ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بخل کرنے سے، کنجوسی کرنے سے منع فرمایا کہ ہمیں بخل نہیں کرنا ہے، کنجوسی نہیں کرنا ہے، ہمیں صحیح طریقے سے خرچ کرنا ہے اپنے آپ پر، اپنے گھر والوں پر اور ضرورت مندوں پر۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور بہت پھٹے حال تھے، تو اس کا حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں لفظ ب لفظ نہ ہوتے ہوئے، اس کی سمری اور مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے پاس مال دولت ہے یا نہیں، تم کس طرح سے اپنی زندگی گزر بسر کرتے ہو، تمہارے کیا معاملات ہیں؟ تو اس صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ ہے، مال دولت زمین جائیداد سب کچھ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اتنا سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تو وہ تم پر ظاہر کیوں نہیں ہوتی؟ یعنی تم پر ظاہر بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے، تو ہم پر ہمارا اللہ کی نعمتیں ظاہر بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کچھ نعمتیں دی ہیں، مال و دولت سے نوازا ہے، تو اس میں اس کو چھپا چھپا کر بہت اس کو ایسا رکھنے کی ضرورت نہیں کہ آپ ناشکر دکھو۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایسی نعمت کی ناشکری کرنے والے لوگوں کے لیے عذاب ہے۔ تو شکر گزار بندے بنے، چھپانا، دبانا اور اپنا آپ کو بہت غریب پھٹے حال دکھانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق سے بہتر اللہ تعالیٰ ہے، جس طرح سے اس کا ایک رتبہ ہے، اس کا ایک مرتبہ ہے، جس طرح سے اس کی قدرت ہے، تو اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا، سب سے بہترین نور ہے، اب اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ خود اپنا آپ میں سب سے بہترین ہے، جمیل ہے، اور اللہ تعالیٰ خوبصورت لوگوں کو پسند فرماتا ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خوب نقلی میک اپ کریں یا اس میں بناؤ سنگار کریں، لیکن جو اللہ تعالیٰ ہمیں جیسا بنایا، جیسا دیا ہے، جو مال ہمیں دیا ہے، کم سے کم اس کو ہم ظاہر کریں، اس کا شکر ادا کریں، اسے چھپائیں نہیں، اور اپنی نعمتوں کا اظہار بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمت دی ہے اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے آپ کے ذریعے، آپ کے طور طریقے سے، آپ کے رہن سہن سے، کہ جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے اتنا ضرور دکھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے، اور یہ شکر کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ شکر گزار بندے اس طرح سے بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو انہیں کھانے پینے کو ملا، جو پڑھنے اڑھنے کو ملا، جو رہنے کے لیے ملا، اس کو چھپاتے دباتے نہیں۔ تو یہ اللہ کا شکر کرنے کا ایک طریقہ ہے، تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، جو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا، جتنا دیا اس پر شکر گزار رہیں، جتنی خوبصورتی دی اس کا شکر ادا کریں۔ جس طرح سے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آئینہ دیکھو تو آئینے میں یہ دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ جتنا خوبصورت تو نے مجھے فرمایا بنایا ہے، جتنا خوبصورت میرا چہرہ بنایا، اتنی خوبصورت میری اندر سے میری روح کو بھی خوبصورت بنا دے، مطلب کہ میری تاثیر کو بھی خوبصورت کر دے۔ اور بلکہ ہم نے تو یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہماری ظاہر اور باطن دونوں کو خوبصورت بنا، ہمارا ظاہر اور باطن دونوں خوبصورت ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالی، آمین۔ اور پھر آگے پھر اور ایک لمٹ بتائی گئی ہے، ایک لمٹ بھی سمجھائی ہے آیت نمبر 38 میں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ ہم ہر چیز میں بیلنسنگ پسند کرتا ہے،
ہر چیز میں اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف پسند کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بیلنسنگ بھی سکھا رہا ہے کہ بیلنسنگ کیسے کرنا لائف میں. آگے ہاتھوں ہاتھ فرما دیا، اور جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، جو لوگ دوسروں کو دکھاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر، جن کا ایمان نہیں ہے اور جن کا ساتھی شیطان ہو گیا، تو سمجھ لو کہ بہت برا ساتھی ہے. استغفر اللہ. مطلب ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال نہیں ہو اور آپ دکھاوا کریں، فالتو دکھاوا کرنے سے منع فرمایا. ایک طرف تو فرما دیا کہ شکر گزار بن جاؤ، نعمتوں کو ظاہر کرو، اور دوسری طرف یہ بھی سکھا دیا کہ دکھاوے کے لیے اپنا مال خرچ مت کرو. کچھ لوگ دکھاوے کے لیے دعوتیں دیتے ہیں، دکھاوے کے لیے بڑی بڑی گاڑیاں لاتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں خریدتے ہیں، دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں، صدقے دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو منع فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک منع فرمایا کہ کوئی انسان اگر دکھاوے کے لیے آپ کو دعوت پر بلائے تو آپ کا جانا ضرور نہیں، دکھاوے والی دعوت میں جانا بھی ضرور نہیں. تو دکھاوے سے بھی بچنا ہے. مطلب بیلنسنگ رکھنا سکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہ آپ کنجوس بھی بنو تو بھی غلط ہے، بخل مت کرو. مطلب کہ جتنا آپ نے اللہ نے جو دیا ہے، جس حساب سے دیا ہے، اس پہ شکر ادا کرو اور نعمتیں ظاہر کرو. اور دکھاوے مطلب کہ ایکسٹرا آرڈنری بننے کی کوشش مت کرو. ضرورت سے زیادہ نقلی بننے کا بھی منع فرمایا، بہت زیادہ خرچ کرنے کا بھی منع فرمایا، فضول خرچی کا بھی منع فرمایا. مطلب کہ آپ کو بیلنس بنا کر چلنا ہے. تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سکھا رہا ہے، اور آج لوگ سمجھتے نہیں، اس کے لیے دوسری کلاسز جوائن کرتے ہیں اور ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. تو یہ اگر قرآن مجید کو سمجھ لیں تو اس سے بہترین کلاس کوئی ہو نہیں سکتی، اس سے بہترین کوئی نظام نہیں ہو سکتا، اس سے بہترین کوئی بک نہیں ہے. سب کچھ اس میں آ گیا ہے. بس ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم اس سے دور ہیں. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سکھا رہا ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ نے جسٹس سکھایا ہے، کس طرح سے جسٹس ہوتا ہے. آیت نمبر 40 میں فرمایا، بے شک اللہ کی عدالت میں ایک ذرہ برابر بھی نیکی اور کسی کا حق نہیں مارا جائے گا. اگر نیکی ہوگی تو اس کو 2 گنا کر کے دے گا، اور اپنے پاس سے بہت بڑا بدلہ دے گا انشاءاللہ تعالی. آمین. مطلب اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکی اور 70 اور 700 مرتبہ اور 7,000 مرتبہ جتنا چاہے اتنا گنا دے دے. اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور نیکی کا بڑھ کر بدلہ دیتا ہے. نیکی کا بدلہ بڑھا کر دیا جاتا ہے. پھر آیت نمبر 48 میں فرمایا، اللہ کبھی ایسے کو نہیں بخشے گا، ایسے شخص کو نہیں بخشے گا جو اس کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، اور اس کے سوا جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. اور جب کسی نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے بہت بہتان باندھا. استغفر اللہ. یعنی کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا رب ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنا ہے، اسی کو سجدہ کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی سے مانگنا نہیں ہے. تو ہمیں شرک سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ شرک کرنے والے کو میں معاف نہیں فرماؤں گا، ہے نا، اس کے سوا جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں توحید سکھائی ہے، ایک اللہ کو ماننا اور اسی اللہ سے مانگنا سکھایا ہے. تو شرک سے ہمیں بچنا ہے. آیت نمبر 58 میں فرمایا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت رکھنے والوں کی امانت انہیں برابر واپس کر دو. جب بھی لوگوں کے بیچ جھگڑے کا فیصلہ کرو تو انصاف کرو، اور اللہ تو اس قرآن کے ذریعے تم سب سے اچھی نصیحت فرماتا ہے، تم سب کو سب سے اچھی نصیحت فرماتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ سب سننے والا اور جاننے والا ہے. سبحان اللہ. ابھی جو ہم بات کر رہے تھے وہ آگے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ امانت کا دھیان رکھو، امانت میں خیانت مت کرو، لوگوں کے ساتھ انصاف کرو. اور اس قرآن کے ذریعے تو ہم تمہیں اچھی نصیحت فرماتے ہیں، تم اس نصیحت کو سمجھ لو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ہم اس نصیحت کو تمہیں سکھا رہے ہیں. آیت نمبر 69 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ آیا ہے، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلتے رہتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، جیسے نبی، صدیقین اور شہداء اور صالحین، یعنی کہ نیک لوگ. اور یہ کیا خوب اچھے ساتھی اور دوست ہیں. سبحان اللہ. مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنا گروپ فرما دیا کہ ہمیں میرے ولی، میرے ساتھی، میرے دوست اولیاء اللہ
کون کون ہے؟ سب سے پہلے نبی، اللہ تعالیٰ نے ایک سیریز فرمائی ہے، ایک ترتیب بتائی ہے، نبی، صدیق، شہداء اور صالحین، مطلب نیک لوگ. یہ لوگ سب آپس میں ولی ہیں، اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ساتھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آیت نمبر 69 میں کہ یہ لوگ اللہ نے ان پر انعام فرمایا اور یہ سب سے بہتر ساتھی ہیں، سب سے بہتر دوست ہیں. تو یہ ہمیں یہ بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں شمار کر لے. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 78 میں فرمایا جہاں بھی تم رہو گے موت ہر حال میں تم کو آ پکڑے گی، اگر مضبوط قلعوں میں بھی محفوظ ہو جاؤ گے تو بھی موت سے نہیں بچ سکتے. یعنی کہ موت ہر ایک کو آنا ہے، برحق ہے. پھر آگے فرمایا 79 میں اے انسان تجھ کو جو کچھ بھی سکھ چین اور خوشحالی آئے تو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا سبب اور اس کا مطلب جس کو کہتے ہیں اس کا ریزن، اس کا سبب، اس کا کنیکشن تیری طرف سے ہے. اللہ اکبر. یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں خوشحالی دینا چاہتا ہے، لیکن ہمارے اعمال بگڑ جاتے ہیں، ہمارے اعمال، ہم گناہ گار ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمیں دنیا میں بھی سزا دی جاتی ہے اور کئی مرتبہ آخرت میں بھی سزا دی جا سکتی ہے. استغفر اللہ. یعنی کہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے اعمال اچھے ہوں، ہم بہتر اعمال رکھیں تاکہ ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی طرح کی کوئی سزا نہ دے. پھر آگے فرمایا جس نے رسول کا حکم مانا تو اس نے واقعی میں اللہ تعالیٰ کا حکم مان لیا. سبحان اللہ. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا بھی اللہ کا حکم ماننا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی بھی اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا آیت نمبر 80 میں کہ رسول کا حکم بھی وہی ہے جو ہمارا حکم ہے، اور جو الٹا پھر گیا تو اس نے اپنے آپ کو گناہ میں ڈال لیا ہے نا. ہم نے آپ کو ان کی نگرانی کے لیے تو بھیجا نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو الٹا پھر گیا وہ اس کے لیے خود ذمہ دار ہے، اس کے لیے آپ ذمہ دار نہیں ہو. تو یہ بھی صاف طور پہ فرما دیا. آیت نمبر 86 میں فرمایا، بہت خوبصورت بات آ رہی ہے، جو ہم بات کر رہے تھے ہیومن رائٹس کی اور بہترین اخلاق کی اور اچھے کاموں کی، جس کے لیے لوگ آج کل ٹریننگ لے رہے ہیں، قرآن وہ خود سکھا رہا ہے. آیت نمبر 86 میں فرمایا اور تم کو جب کوئی سلام کرے تو اس کو اچھے لفظوں میں یا ویسے ہی لفظوں میں سلام کا جواب دے دیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ کوئی سلام کرے آپ کو تو اس سے بہتر لفظوں میں اس کا جواب دو، یا کم سے کم اتنے ہی لفظوں میں سلام کا جواب دے دو. یعنی کہ کوئی السلام علیکم کہے تو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا مغفرتہ کہہ دو تو زیادہ بہتر ہے. یا کم سے کم سلام کا جواب سلام سے ضرور دو. یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہتر اخلاق بھی سکھائے. تو اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں ہمیں تمام بہتر چیزیں سکھا رہا ہے. ہیومن رائٹس سکھا رہا ہے، وومن امپاورمنٹ سکھا رہا ہے. تو آگے انشاءاللہ ہم اس کا اور مطالعہ کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور ایک بنا دے. آمین. الحمدللہ رب العالمین وآخرت دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا مزید رحم و کرم فرمائے، ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے. ہماری جو بھی غلطی ہو گئی ہو کہنے میں یا سننے میں، تمام غلطیوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم کے صدقے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہماری اس ٹوٹی پھوٹی نیکی اور کوشش کو قبول فرما لے، اور ہمارے لیے اور ہمارے والدین کے لیے اور ہمارے تمام رشتہ داروں کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے اس کو معافی کا اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی، بھلائی اور آسانی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا مزید رحم و کرم عطا فرمائے. ہمارے تمام مرحومین کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پہ چلنا آسان عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب عطا فرمائے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان کو موت آئے گی، موت آنا برحق ہے. ہم نے ابھی سورہ نساء میں پڑھا. تو ہمیں موت آنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والی موت نصیب عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام بیماریوں سے، تمام پریشانیوں سے، تمام دکھ تکلیفوں سے، وبا سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے، تمام امت مسلمہ کی حفاظت عطا فرمائے، اور ہم سب پہ اپنا مزید رحم و کرم کا معاملہ عطا فرمائے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور ہم سب کی تمام جائز اور نیک تمناؤں کو قبول اور مقبول فرمائے، اور اللہ ہم سب پہ رحم و کرم کا معاملہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔